الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير البرى بدر الدنيا صدر العلا نور الهدى كفر البرى سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله والصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم، واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم. محفل میں تشریف فرما معزز مکرم علماء کرام، بالخصوص مولانا تقی الدین صاحب نظامی مدظ اللہ علیہ، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، سجادہ نشین بارگاہ حضرت حیدر شاہ قادری زنجیر پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، و جمیع حاضرین کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک کی اس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل کا سجانا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مجلس کا مقصود، اس محفل کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حضور کے غلام حضور کو یاد کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اس پاکیزہ مقصد کے تحت محفل میلاد سجتی ہے۔ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی اس محفل کو مانتا ہے، کوئی اس محفل کو نہیں مانتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر محبت کرنے والا، حضور کا عشق اپنے سینے میں رکھنے والا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ میری زندگی کی جتنی محفلیں ہیں، میری زندگی کی جتنی مجلسیں ہیں، میری زندگی کے جتنے جلسے ہیں، میری زندگی میں جتنے کانفرنسز ہیں، میری زندگی کی جتنی میٹنگز ہیں، میری زندگی میں جتنی بیٹھکیں ہیں، میری زندگی کی جتنی ملاقاتیں ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ مبارک میری زندگی کی کوئی مجلس ہے تو وہ حضور کی یاد کی مجلس ہے۔ دیکھیں، آپ غور فرمائیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی میٹنگ میں نہیں جاتا۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ملے ہوں گے، ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے زمینوں کی باتیں کی ہوں گی، پلاٹس کی باتیں کی ہوں گی، فلیٹس کی باتیں کی ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد میں یہ بزنس پورے عروج پر ہے، روزانہ ڈیلنگس ہوتی ہیں۔ عزیز دوستوں، کتنے لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے پلان کیا ہوگا سیاست کے حوالے سے کہ ہماری پارٹی کو ہم کیسے مضبوط کریں، ہم اپنے کام کو کیسے پھیلائیں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کے لیے جمع ہونے والے دنیا کمانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مگر مجلس میلاد میں آنے والے، حضور کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے والے، یہ دنیا کی خاطر نہیں بیٹھا کرتے، اپنے سرکار کی خاطر بیٹھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سوچیں کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں، میں کس قدر خوش نصیب ہوں، یہ مجلس سجانے والے کس قدر خوش نصیب ہیں، اس محفل میں آنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں۔ یہاں آنے والے کون سے پیسے کے لیے آئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پیسوں کے لیے نہیں آئے، یہاں کوئی جائیداد مل رہی ہے، کھانے والے کہتے ہیں جائیداد کے لیے بھی نہیں آئے۔ جمع ہونے والوں سے پوچھیں، یہاں کوئی پیسے کی اضافے کا باعث یہ مجلس ہے؟ یہ کہتے ہیں نہ دولت کے لیے آئے ہیں، نہ پیسے کے لیے آئے ہیں، نہ دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، پھر کیوں آئے ہیں؟ سنی کہتا ہے ہم اس واسطے آئے ہیں کہ محفل سجانا ہمارا کام ہے، مسکرا کر دیکھ
کام ہے. یہ جو محفل سجی ہے محفل میلاد مصطفیٰ یہ خالصۃ لوجہ اللہ کی خاطر سجنے والی محفل. عزیز دوستو یہ محفل کیوں سجاتے ہیں سجانے والے؟ اس واسطے سجاتے ہیں کہ محفل سجانا ہمارا کام ہے اور مسکرا کر دیکھنا آمنہ بلال کا کام ہے. عزیز دوستو یہ مجلس یہ انتہائی مبارک مجلس ہے. میرا دوستو ایمان ہوگا اگر ذرہ برابر ایمان ہوگا تو پھر کوئی بندہ اس مبارک مجلس کا انکار ہی نہیں کر سکتا. میلاد منانے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میلاد منائیں؟ ہم کہتے ہیں میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, میلاد منانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر ایمان ہوگا تو خود بخود رسول اللہ یاد آئیں گے. عزیزان گرامی قدر ایمان ہوگا تو خود بخود حضور پاک علیہ السلام کا خیال آئے گا. ایمان ہوگا تو خود بخود دل رسول اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوگا. عزیزان گرامی قدر ایمان ہوگا تو حضور پاک علیہ السلام کی یاد دل کا سکون بن جائے گی. میرے دوستوں اگر ایمان ہوگا تو حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک سے دل کو سکون ملے گا. حضور پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک سے قلب کو تسکین پہنچے گی. عزیز دوستوں میلاد منائے یا نہ منائے میں آپ سے کہوں اس پر بحث نہ کریں. آپ مجھ سے کہیں اگر ایمان ہے تو آپ خود بخود یہ کہیں گے کہ یہ میلاد کی محفل ہونی چاہیے. اور عزیزان گرامی قدر حضور کی محفل کا کمال کیا ہے؟ عزیز دوستوں ہم محفل سجائیں تو بھی ان کا ذکر بلند ہے, ہم محفل نہ سجائیں تو بھی ان کا ذکر بلند ہے. عزیزان گرامی قدر وہ رسول اللہ ہے, وہ حبیب اللہ ہے. ان کے ذکر کی شان بیان کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ کتنے بلند ہے. اللہ کہتا ہے حبیب کتنے بلند ہے تم نہیں جان سکتے ہو. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم جان لو کہ میرے حبیب کی عظمت کیا ہے, میرے حبیب کی شان کیا ہے, میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. تم اپنی گندی نگاہوں سے اور اپنے کم مرتبوں سے میرے حبیب کی عظمت کو نہیں جان سکتے. اے لوگوں حبیب کتنے بلند ہے یہ باپ کی بات ہے, ذرا غور سے سنو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے. تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مجلس کی سجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے غلام اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں, غلام اپنے سرکار کو یاد کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر غلام اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. قاری قرآن پڑھ کر حضور کو یاد کرتا ہے, نعت خواں نعت پڑھ کر حضور کو یاد کرتا ہے, مقرر تقریر کر کے حضور کو یاد کرتا ہے, واعظ باز کر کے حضور کو یاد کرتا ہے, شاعر شاعری کر کے حضور کو یاد کرتا ہے, اور جلسے سجانے والے جھنڈے لگا کر حضور کو یاد کرتے ہیں, حضور کو یاد کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ ساری کی ساری یادیں ہیں حضور کی, یہ ساری کی ساری ہم کیوں یاد کریں رسول اللہ علیہ السلام کو؟ عزیزان گرامی قدر اس واسطے حضور کو یاد کیا جانا چاہیے کہ رسول اللہ روزانہ ہمیں یاد فرماتے ہیں. حضور کی یادوں میں ہم ہیں, حضور کی دعاؤں میں ہم ہیں, حضور کی التجا میں ہم ہیں. حضور آپ دیکھیں سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات میں قیام فرماتے. ہر روز رات میں حضور پاک علیہ السلام قیام فرماتے, کھڑے ہوتے اللہ کے حضور عبادت میں, نمازوں کا سلسلہ جاری رہتا. عالم کیا ہو جاتا؟ ام المؤمنین فرماتی ہے حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک میں پیر مبارک میں پیروں میں حضور پاک علیہ السلام کے برم آ جاتا, سوج جاتے پیر زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. اور حضور پاک علیہ السلام جب روتے تو حضور پاک علیہ السلام سے ایک کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں کچھ پک رہا ہو, اس قسم کی آواز آتی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ یہ راتوں میں کھڑا ہونا کیوں ہے, حضور یہ قیام کرنا کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کی ایک آیت مبارکہ حضور نے تلاوت کرنی شروع کی, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے, ان تعذبهم اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے, عبادک وہ تیرے بندے ہیں مولا, تیرے عذاب سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, تو اپنی مرضی کا مالک ہے مولا, تو جس کو چاہے انعام دے, جس کو چاہے جس پر چاہے عذاب فرمائے. اے پروردگار کوئی کیا کر سکتا ہے, وہ تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے, تو مولا ہے, تو پروردگار ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد آگے کا جملہ ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو بخش دے تو بڑے غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حضور پاک نے جو ہی آیت پڑھی حضور کو اپنے غلام یاد آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مولا اگر تو عذاب دے، تیرے عذاب کو ٹال کوئی نہیں سکتا، تیری مرضی کو بدل کوئی نہیں سکتا، تیرے ارادے کو تبدیل کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، تیری مرضی کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تیرے بندے ہیں مولا، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضور پڑھتے جاتے ہیں اور حضور کو کوئی اور بندے یاد نہیں آتے، حضور کو اپنے غلام یاد آنے لگتے ہیں۔ السلام کو یاد آتے ہیں تو آپ یاد آتے ہیں، حضور کو یاد آتے ہیں تو ہم یاد آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر فیل کریں، میں کہتا ہوں پیسے کیوں ہیں میلاد پر، جھگڑے کیوں ہیں میلاد پر، لڑائیاں کیوں ہیں میلاد پر، مناظرے کیوں ہیں میلاد پر، مجادلے کیوں ہیں میلاد پر۔ عزیز دوستو ذرا محسوس تو کریں وہ کس کی خاطر رو رہے ہیں، ان کا آنسو بہانا کس کے لیے ہے۔ حضور روتے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے ہیں اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ ہے تو عذاب کے کوئی روک نہیں سکتا، مگر اے اللہ وہ میری امت ہے، اے اللہ وہ میری امت ہے، اے پروردگار میری امت ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور روتے گئے، حضور روتے گئے، حضور روتے گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جبریل میرا مصطفیٰ آنسو بہا رہا ہے، یہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، اتر جاؤ جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جا کر میرے حبیب سے کہنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے مصطفیٰ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس وقت تک راضی ہونے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو۔ عزیز دوستو آپ ذرا غور فرمائیں حضور چاہتے کتنا ہے، حضور محبت کتنی فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں غلام ہیں حضور کے، ہم نام لیوا ہیں حضور کے، ہم چاہنے والے ہیں حضور کے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں حضور کے۔ عزیزان گرامی قدر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہماری کوشش ہو جائے۔ میرے دوستوں کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے عمل پر ناز آئے، اہل سنت و جماعت نماز پڑھتے ہیں، روزے کا نعوذ باللہ انکار نہیں کرتے، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اکل حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ عزیز دوستو جتنے اچھے کام ہیں سنی سارے کام کرتے ہیں، مگر سنی سے پوچھو آپ کہ آپ اپنی بخشش کے لیے کون سی دولت لے کر جا رہے ہیں۔ سنی کہتا ہے عمل میں کرتا ہوں مگر میدان محشر میں میں اعمال لے کر نہیں جاؤں گا، مصطفیٰ کے لال کو لے کر جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو میرے بھائیوں حضور پاک کو یاد کرنا ضروری کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر یہ ایمان کا تقاضا ہے، حضور ہمیں روز یاد کریں، حضور ہماری خاطر روزانہ آنسو بہائے۔ عزیزان گرامی قدر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ مدینہ پاک میں موجود نہیں، ہلچل مچ گئی مسجد نبوی میں، صحابہ روزانہ حضور کو دیکھا کرتے ہیں، رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور تشریف فرمانی ہے، صدیق پر نمازیں پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام بے چین ہیں، رہا نہیں گیا صحابہ سے، کہا چلو سرکار کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور نے کچھ بتایا بھی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ کہاں گئے۔ ارشاد صحابہ نے کہا چلو ذرا مدینے کے باہر تو نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں حضور مل ہی جائیں گے، چلو نکلتے ہیں۔ مدینے کے باہر نکلے، صحابہ کرام نے کہنا شروع کیا خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، سرکار شاید جہاں سے گزرے ہیں، اور بڑھتے گئے، جیسے جیسے بڑھتے گئے خوشبو میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عزیزان گرامی قدر حضور کو ادھر استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے لوگوں میرے سرکار کو ادھر کی ضرورت کیا تھی؟ میرے سرکار کا کمال یہ تھا کہ ان کے جسم مبارک سے نکلنے والا جو پسینہ ہوتا تھا وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ وہ جہاں سے جاتے تھے گلیاں مہک جاتی تھی، راستے مہک جاتے تھے۔ عزیزان رسول پاک علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ اگر وہ کسی کے سر پر دست رحمت رکھ دیتے تھے تو اس کی نسلیں مہک جایا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں حضور پاک لیتے ہیں، اس روایت کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے گرما کا موسم، حضور آرام فرما رہے ہیں، پیشانی پر جبین مبارک پر پسینہ جمع ہے۔ حضرت ام سلیم نے پسینہ جمع فرمانا شروع کیا،
حضور نے آ کے کھولی، ارشاد فرمایا پسینہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جب ہماری بچیوں کی شادی ہوگی تو ہم آپ کا پسینہ برکت کے لیے لگا دیا کریں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ ہے ہمارے سرکار۔ عزیزان گرامی قدر چاہتے کتنا ہے؟ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں گھومتے گھومتے آخرکار پوچھتے پوچھتے اور ہوائیں بتا رہی ہے کہ حضور یہاں تشریف فرمائے، غار کے کنارے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک چرواہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا بھائی تم نے خوشبوئیں تو تم نے بھی محسوس کر لی، ہم نے بھی محسوس کر لی، کیا تم نے ہمارے سرکار کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کسی کو تو میں نہیں دیکھا، مگر اتنا میں بتا سکتا ہوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی اندر بیٹھے ہیں اور وہ روتے جا رہے ہیں، وہ آنسو بہاتے جا رہے ہیں، اور ان کے رونے کا اور ان کے تڑپنے کا انداز یہ ہے کہ 3 دن سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور حال یہ ہے کہ میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ غار کے اندر بیٹھے ہیں، میری بکریاں غار کے باہر بیٹھی ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی بچپنے میں، میرے دوستوں حضور کی محبت میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرے دوستوں پیار کیجیے حضور سے، یہی ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہی ہماری بخششوں کا ضامن ہے۔ عمل میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اللہ معاف فرما دے گا، حضور کی جب کا برابر بے وفائی پیدا ہو جائے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ بارگاہ بڑی بات اب بارگاہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں کروں بکریوں کا عالم کیا تھا۔ حضرت بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ حضرت بی بی شیمہ کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک معنی میں دو شریک بہن ہے، حضرت شیمہ ان کا نام آپ جانتے ہیں۔ حضور سے وہ عمر مبارک میں بڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے۔ ایک دن ان کے حضرت حلیمہ کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، بی بی حلیمہ کو گھر کے کام کاج تھے، بکریاں چرانے والے کوئی نہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی بی بی شیمہ سے فرمایا بیٹی بکریاں آج تم لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا لے کر میں جاؤں گی مگر میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا شرط کیا ہے؟ عرض کیا میری شرط یہ ہے کہ بکریاں چرانے کے لیے آپ میرے ساتھ رسول اللہ کو بھی بھیجیں۔ وہ رسول اللہ کو نہیں کہتی تھی، پیارے محمد کو بھیجیں، پیارے محمد کو میرے ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے کہا تم بکریاں سنبھالو گی یا سرکار کو سنبھالو گی؟ سرکار کی عمر مبارک 2-3 سال کے بچے کو لے کر کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا میں اپنا کام آسان کر لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے کام آسان ہوگا؟ بی بی حلیمہ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اگر میں تنہا جاؤں تو مجھے عرب کی تپتی ہوئی ریت اور دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں نے دیکھا ہے جب میں سرکار کو لے کر نکلتی ہوں تو بادل پیچھے پیچھے بھاگا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ ہے، یہ سرکار ہے۔ حضرت بی بی شیمہ فرماتی ہے جب نکل جاتے ہیں تو بادل دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے سر پر سایہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور، یہ ہے ہمارے آقا مولا، اور عالم کیا ہے کہ بیٹھتے ہیں تو بکریاں ان کی بارگاہ میں بعد بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے ہمارے سرکار۔ میرے دوستوں کو کون سے دل ہوں گے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو کلمہ حضور کے وسیلے سے ملا، جن کو ایمان حضور کے وسیلے سے ملا، جن کو نماز حضور کے وسیلے سے ملی، جن کو قرآن حضور کے وسیلے سے ملا، جن کو ماں باپ کا ادب حضور کے وسیلے سے ملا، جن کو بھائی اور بہنوں کا احترام حضور کے وسیلے سے ملا، جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ حضور کے وسیلے سے ملا۔ عزیزان گرامی قدر جن کے سروں پر عزتوں کے تاج سجے رسول اللہ کے وسیلے سے، میرے دوستوں کیسے مسلمان ہوں گے؟ میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا، مگر جو حضور کی میلاد کے خلاف کہتے ہیں میرے دوستوں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں جھگڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو محبت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اہل سنت و جماعت قائم ہے، باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی جھگڑتے ہیں، میرے دوستوں سنی جھگڑنے والے نہیں ہیں، سنی تو پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین شاہ ولی پیار کرنے والے ہیں، حضرت حیدر شاہ قادری پیار کرنے والے ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین قادری پیار کرنے والے ہیں، حضرت حکیم شاہ بابا پیار کرنے والے ہیں، حضرت یوسف عین پیار کرنے والے ہیں، حضرت عبداللطیف لاؤبالی پیار کرنے والے ہیں، حضرت بابا شرف الدین پیار کرنے والے ہیں، حضرت بندہ نواز یسوع دراز پیار کرنے والے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز پیار کرنے والے ہیں، اور غوث اعظم دستگیر ساری دنیا سے پیار کرنے والے ہیں۔
یہی ہے اہل سنت و جماعت کی شان کہ یہ پیار کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ احترام کرتے ہیں، یہ تعظیم کرتے ہیں۔ میں کام سے کام پہنچا، میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضور کے صحابہ پہنچے غار کے کنارے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا اندر کون بیٹھے ہیں، اتنا جانتا ہوں 3 دن گزر گئے نہ انہوں نے کچھ کھایا، اور ان کی محبت میں میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ روتے بیٹھے ہیں اور بکریاں کنارے پر بیٹھے غار کے کنارے ان کا دیدار کر رہی ہیں۔ انہوں نے صحابہ نے کہا جس سے بکریاں پیار کرے، جس سے جانور پیار کرے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو ہمارے سرکار ہی ہیں۔ چلو اس غار تک، غار کے کنارے پہنچے، وہاں گئے تو دیکھا حضور کا سر زمین پر رکھا ہوا ہے، اور ایک ہی صدا حضور بار 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 کہتے جا رہے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیا ہے؟ میلاد منانے والوں کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں حضور نے بہت چاہا ہے تم کو، حضور نے بہت پیار کیا ہے ہم سے۔ عزیز دوستوں، ان کی محبتوں کا اور ان کی قدر دانیوں کا اور ان کی کرم فرمائیوں کا اور حضور کی ہم عنایتوں کا زندگی بھر لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کتنے جلسے کرتے ہیں؟ ہر گلی میں جلسہ ہوتا ہے، ہر روڈ پر جلسہ ہوتا ہے، گلی گلی سجا دیا کرتے ہیں آپ لوگ، آخر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر ہم جتنا بھی کریں ان کی شان کے مقابلے میں دیکھیں گے تو اس کا 1% بھی ہم نے ادا نہیں کیا، وہ اتنے ہم کے احسانات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا پانی بھی ملتا ہے، ہماری صورت سے نہیں ملتا، سرکار کی صورت سے ملا کرتا ہے۔ ہمارا تو ماننا یہی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو عزتیں ملتی ہیں حضور کی نسبت سے ملتی ہے، ہمیں جو پیار ملتا ہے حضور کے نام پر ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر جو کچھ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اب اگر کوئی نہیں مانتا، صحیح بخاری ہے، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس کو جو کچھ مل رہا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں آ رہا، جو کچھ زمین پر اترنے والا رزق ہے وہ اترتا ہے مدینے میں، مدینے سے پھر دنیا میں اتر رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بولیں گے آپ اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، میرے دوستو یہ کلمات میرے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری ہے، علامہ تقی الدین صاحب یہاں تشریف فرمائے، جنگی عالم دین ہے علامہ تقی الدین صاحب نظامی قدس اللہ علیہ کے فرض ہے، آپ ان سے پوچھیں کیا یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب میں نہیں آئی؟ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں علم میری بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کمال میری بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ لوگوں اچھی خصلتیں میری بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ میری بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے، پانی تقسیم ہوتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، عزت تقسیم ہوتی ہے، علم تقسیم ہوتا ہے، کمال تقسیم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں جو جس کو ملتا ہے میری بارگاہ سے، سبحان اللہ، اللہ جس کو جو دیتا ہے دیتا خدا ہے، ہاتھ میرے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد۔ میرے دوستو یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے، حضور پاک کا پیار کرنا، حضور پاک کا محبت کرنا، حضور پاک کا عنایات فرمانا، حضور پاک علیہ السلام کا کرم فرمانا۔ عزیزان گرامی قدر وہ کیسے کریم ہے، میں ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ عزیزان ذرا زور سے کہتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر ایک اور مثال میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا مالک دن بھر مجھے کام لگاتا تھا اور رات میں جب سونے کا وقت ہو جاتا تھا تو میرے پاس لا کر گیہوں دے دیتا تھا اور چکی دے کر مجھے گھر میں بھی نہیں بٹھاتا تھا، گھر کے باہر بٹھا دیتا تھا۔ سردی ہوتی رات، مدینہ مکہ معظمہ کی سردیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں مکے کی سردی میں اور بغیر کسی چھت کے میں بیٹھا ہوتا اور میرے ساتھ تھیلا بھر کے گیہوں ہوتا اور مجھے پھر ٹارگٹ دیا جاتا، صبح ہونے سے پہلے یہ پیس دو، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں ایک رات سردی پورے عروج پر تھیلا بھر گیہوں، دن بھر کا کام کاج کر کے میں تھکا ہوا ہوں اور میں حیرت کے ساتھ پوری پریشانی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ کام اتنا ہے میں کیسے کروں گا، اور میری آنکھوں میں آنسو ہے کہ میری زندگی کیا ہے، کن مصیبتوں کا مجھے سامنا کرنا ہے، میں بہت پریشان بیٹھا ہوں۔
حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے میرے پاس آئے. وہ میرے پاس آئے, آ کر انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا؟ انہوں نے کہا بس مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں غلام ہوں اور میرا نام بلال ہے. انہوں نے کہا روتے کیوں؟ کہنے لگے دن بھر میں نے کام کیا ہے, جی چاہ رہا ہے کہ آرام کروں, اگر میں کام نہ کروں تو میرا مالک مجھے صبح مارے گا. میں بہت پریشان ہوں کہ اتنا کام میں کیسے تنہا کروں. تو انہوں نے فرمایا, جو آئے تھے انہوں نے فرمایا اگر میں تمہارا کام کر دوں تو انہوں نے کہا میں تمہیں دے کچھ نہیں سکتا. سیدنا بلال حبشی نے کہا میں غلام, میں بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہنے لگے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں, میں لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو دنیا کو دینے کے لیے آیا. تم فکر نہ کرو. کہنے لگے آپ میرا کام کریں گے؟ کہنے لگے ہاں. وہ بیٹھ گئے اور چٹنی پیستے رہے. ان کو دیکھتا رہا, فرمایا اپنی کملی نکالی, تجھ کو پہنا جوڑا دی, ارشاد فرمایا آرام کر لو, میں تمہارا کام کر دوں گا. یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلا. سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا. اچانک مکے میں دھوم ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی پر آج ایک پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا آخر وہ کون ہوگا مکے سے اٹھنے والا جو اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہا ہے؟ چلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے آخر وہ کون ہے. سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں جا کر جب ان کو دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ راتوں میں آ کر میرا کام بنا کر تشریف لے جانے والے رسول اللہ تھے. کہنے لگے میں نے ان کو دیکھا, میں جان گیا کہ غلاموں سے اس قدر پیار کرنے والا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہی اللہ کا سچا رسول ہو سکتا ہے. یہ ہے ہمارے سرکار. عزیزان گرامی قدر رسول نے بہت چاہا ہے, میرے دوستوں بے پناہ محبت کی ہے. عزیزان گرامی قدر ہمارے بال بال پر ان کا احسان ہے. عزیزان گرامی قدر انگ انگ ہمارا حضور کے احسانات کے ذریعے دبا ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے, عزیزان گرامی قدر ہمارے دامن میں جو کچھ ہے. عزیز دوستو, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے سب سے بڑے امام, دنیا ان کا نام لیتی ہے تو امام اعظم کہتی ہے ابو حنیفہ. حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں نحن عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ہم فقہ میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں, علم میں فقہ میں ہمارے بابا کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. وہ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں لولا السنتان لهلك النعمان. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں آج ابو حنیفہ امام اعظم بن کر بیٹھا ہے, لوگوں کمال ابو حنیفہ کا نہیں ہے, لوگوں کمال یہ ہے کہ ابو حنیفہ نے 2 سال جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, آل رسول کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, رسول کے گھرانے سے وفاداریاں کی ہیں. عزیزان گرامی قدر پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضور کے بچوں کے کرم کے بغیر کوئی بڑا امام نہیں بن سکتا. بچوں کے کرم کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کے کرم کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور غوث اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ کا کرم ہے کہ حضرت امام اعظم کا خاص ہے. وہ کہتے ہیں مجھے امام جعفر صادق کی دعائیں ملی ہیں. عزیز دوستو, جن کے بچوں کی دعائیں اور ان کے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کرم ہوتا ہے. پھر حضور جس پر کرم فرمائے. آپ بولیں گے کہ حضور ہم تمام کو جانتے ہیں. میرے دوستو, آپ جتنے یہاں تشریف فرمائے ہر ایک کے چہرے سے ہمارے سرکار واقف ہیں. سبحان اللہ. ہم نہیں جانتے, ہم نے نہیں دیکھا یہ ہمارا قصور ہے, مگر سرکار اپنے سارے غلاموں کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام سے بے خبر نہیں ہیں. عزیز دوستوں, میلاد ہم کیوں منائیں؟ اس واسطے منائیں کہ رسول ہم سے پیار کرتے ہیں, حضور ہم سے محبت کرتے ہیں, حضور ہماری خاطر دعائیں فرماتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تعرض علیہ اعمالکم, ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تمہارے اعمال تمہارے نام کے ساتھ تم نے کیا کیا پورے ہفتے میں وہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے نام اعمال میں نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں, اور اگر میرے امتی کے نام اعمال میں میں گناہ دیکھتا ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کرتا ہوں. عزیز دوستوں, میں آپ کو یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ بولیں گے ہمیں یہ سب کچھ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس واسطے سے سنا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو. میرے دوستوں, احساس کی ضرورت ہے. سب کچھ باقی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر یہ تو کیا ہے کہ تو حضور کی غلامی ہے. عزیزان گرامی قدر نماز ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے, اگر حضور کی
غلامی نہ ہو. نماز اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے اگر حضور کی بارگاہ کا تعلق نہ ہو, حضور کے در کی غلامی نہ ہو, حضور کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو. عزیزان گرامی قدر, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. پہلا مصرع تھا, مجھے عشق کی